السلام علیکم ویورز، میرا نام حماد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ دوستو، کہتے ہیں انسان خطا کا پتلا ہے۔ غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، لیکن تاریخ میں کچھ لوگوں سے ایسی بڑی غلطیاں بھی ہوئی جس کی وجہ سے انہیں بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ ایسے ہی کچھ انتہائی عجیب و غریب واقعات کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ 1958 میں چائنا کے حکمران ماؤ زیڈونگ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ چائنا سے 3 چیزوں کا خاتمہ کر دے گا: مچھر، مکھیاں اور چڑیاں۔ اس کو لگتا تھا کہ چڑیاں پھل اور بیج وغیرہ کھا جاتی ہیں جس سے بہت نقصان ہوتا ہے، اور پھر چائنا میں ان 3 چیزوں کو مارنے کی ایک مہم شروع ہو گئی۔ چائنیز نے چڑیوں کو مارنا شروع کر دیا، ان کے انڈے توڑ دیے اور ان کے گھونسلے بھی تباہ کرنے لگے۔ لیکن دوستو، کہتے ہیں نا کہ اللہ نے کوئی بھی چیز بیکار نہیں پیدا کی۔ ماؤ زیڈونگ نے یہ احساس ہی نہیں کیا کہ یہ چڑیاں ان کیڑوں کو بھی کھا جاتی ہیں جو کیڑے فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لاکھوں چڑیوں کو مارنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کیڑوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی، اور ان کیڑوں نے چائنا میں فصلوں کو برے طریقے سے تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں چائنا میں بہت بڑا قحط آ گیا۔ یہ قحط 1959 سے 1961 تک رہا، جس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے اور چائنا کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ دوستو، 25 اکتوبر 2003 کو امریکن اسٹیٹ کیلیفورنیا میں آگ لگ گئی۔ یہ کیلیفورنیا کی تاریخ میں لگنے والی سب سے بڑی اور خطرناک آگ تھی۔ اس آگ سے امریکہ کو $1.5 بلین کا نقصان ہوا، اور اس آگ نے کئی لوگوں کی جانیں لے لی اور 3000 گھر جلا دیے۔ لیکن یہ خطرناک آگ لگی کیسے؟ ہوا کچھ یوں کہ ایک آدمی جس کا نام سیلگو مارٹن تھا، کیلیفورنیا کے ایک جنگل میں اپنے دوست کے ساتھ کیمپنگ کر رہا تھا۔ یہ آدمی جنگل میں کہیں گم ہو گیا اور اپنے دوست سے علیحدہ ہو گیا۔ رات ہو گئی، اس آدمی نے مدد حاصل کرنے کے لیے لکڑی پر آگ جلائی اور اسے اوپر پھینکنا شروع کر دیا تاکہ دور سے کوئی دیکھ لے اور اس کی مدد کرے۔ دوستو، اس کی اس چھوٹی سی غلطی نے اس گھنے جنگل میں دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف آگ کو پھیلا دیا۔ جب ریسکیو ٹیمز اور پولیس ہیلی کاپٹرز اس جنگل تک پہنچے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اس آگ نے تباہی پھیلا دی تھی۔ دوستو، B-2 اسٹیلتھ بمبر امریکہ کی تاریخ کا سب سے مہنگا جنگی جہاز تھا۔ اس کی قیمت $1.4 بلین تھی۔ 2008 میں یہ جہاز رن وے سے ٹیک آف کر رہا تھا تو اس کے 3 چھوٹے سے سینسرز خراب ہو گئے اور فلائٹ کمپیوٹرز نے پائلٹ کو غلط ڈیٹا دکھانا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ سے اس جہاز کے اڑنے کے کچھ دیر بعد ہی یہ جہاز کریش ہو گیا۔ پائلٹس تو جہاز سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن امریکن ایئر فورس کو اس چھوٹی سی غلطی کی بہت بھاری قیمت اٹھانا پڑی اور ان کو $1.4 بلین کا نقصان ہوا۔ اسی طرح 1989 میں ایکسن آئل ٹینکر تیل لے کر امریکہ میں کیلیفورنیا کی طرف جا رہا تھا۔ اس بحری جہاز کا کیپٹن جو ہیزل ووڈ تھا۔ یہ آئل ٹینکر امریکن اسٹیٹ الاسکا کے پورٹ سے ٹکرا گیا۔ اس کے نتیجے میں 7.5 لاکھ بیرل تیل پانی کے اندر بہہ گیا۔ اس تیل کی قیمت جہاز کی مرمت اور سمندر کی صفائی میں امریکن حکومت کے اس دور میں تقریباً $5 بلین لگ گئے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے، بعد میں پتہ چلا اس ایکسیڈنٹ کے وقت بحری جہاز کا کیپٹن جو ہیزل ووڈ ہوش میں ہی نہیں تھا اور یہ شراب کے نشے میں دھت تھا۔ اس کی غلطی کی وجہ سے امریکہ کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا۔ اس پر مقدمہ بھی چلا تھا، لیکن بعد میں اس کو چھوڑ دیا گیا۔ دوستو، ہمیں کسی بھی چیز کے متعلق کچھ سرچ کرنا ہو تو ہم گوگل پر سرچ کرتے ہیں۔ گوگل کو 1998 میں لیری پیج اور سرجن برین نے بنایا تھا، لیکن گوگل کے مشہور ہونے سے پہلے لوگ اس کی جگہ excite.com نامی ایک سرچ انجن کو استعمال کرتے تھے۔ اس سرچ انجن کا مالک جارج بیل تھا۔ 1999 میں لیری پیج اور سرجن برین google.com کو لے کر جارج بیل کے پاس گئے اور انہوں نے جارج بیل کو گوگل کو بیچنے کی کوشش کی۔ انہوں نے google.com کی قیمت صرف $7.5 لاکھ رکھی، لیکن جارج بیل نے گوگل کو خریدنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گوگل انٹرنیٹ پر سرچ کیے جانے والی سب سے بڑی ویب سائٹ بن گئی، اور آج گوگل کی مالیت $2500 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ انڈونیشیا میں انسانوں اور کروکوڈائلز کی جنگ سی چل رہی ہے۔ 3 سال پہلے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ انڈونیشیا میں ایک آدمی جس کا نام سپر نیٹو تھا دعویٰ کیا کرتا تھا کہ اس کے پاس سپر نیچرل پاورز ہیں اور مگرمچھ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ آدمی انڈونیشیا میں کافی مشہور بھی تھا، لیکن اس کی یہ غلط فہمی جان لیوا ثابت ہو گئی۔ دوستو، ایک دن اس نے مگرمچھوں سے بھرے ایک تالاب میں چھلانگ لگائی، لیکن کچھ ہی دیر میں اسے ایک بہت بڑے مگرمچھ نے اندر گھسیٹ لیا اور پھر اس کی لاش تک نہیں مل سکی۔ یہ صرف شروعات تھی۔ اس کے بعد انڈونیشیا میں کئی گاؤں میں کروکوڈائلز نے لوگوں پر حملے کیے اور بدلے میں لوگوں نے 300 سے زیادہ مگرمچھوں کو مار ڈالا۔ 1 سال پہلے انڈونیشیا کی ایک سائنٹسٹ کو بھی اس کے ایک پالتو مگرمچھ نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ مگرمچھ جیسے خطرناک جانور کو پالتو بنانے کی غلطی بہت سے لوگ دنیا میں کرتے ہیں۔
اور کئی لوگ اس کی قیمت بھی چکا چکے ہیں۔ دوستو، الاسکا امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے امریکہ کا حصہ نہیں تھا۔ 17ویں صدی میں الاسکا رشیا کا ایک حصہ ہوتا تھا۔ اس وقت رشینز کو جنگ کا خطرہ رہتا تھا اور ان کے لیے الاسکا میں اپنے فوجی تعینات کرنا بہت مشکل تھا۔ رشینز کو یہ بھی لگتا تھا کہ الاسکا ایک بیکار سی زمین ہے اور اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اسی لیے 30 مارچ 1867 کو رشیا نے پورا الاسکا امریکہ کو صرف $7.2 ملین میں بیچ دیا۔ یعنی رشیا نے الاسکا کی زمین 2 سینٹس پر ایکڑ کے حساب سے کوڑیوں کے دام بیچ دی۔ لیکن رشینز کو کیا پتا تھا الاسکا دراصل ایک خزانہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ تقریباً 100 سال بعد یعنی 1968 میں الاسکا سے تیل کے بہت بڑے ذخائر برآمد ہو گئے، یہاں تک کہ 2017 میں الاسکا سے 1.2 بلین بیرلز تیل دریافت ہوا۔ وہی الاسکا جس کو رشینز ایک بیکار سی زمین سمجھتے تھے۔ رشینز شاید آج الاسکا کی زمین کو کوڑیوں کے دام پر بیچنے پہ پچھتاتے ہوں گے۔ اور آخری کہانی ہیری پوٹر کے بارے میں ہے۔ آپ سب نے کہیں نہ کہیں ہیری پوٹر کے بارے میں سنا ضرور ہوگا۔ ہیری پوٹر کی جادوئی کہانی جے کے رولنگ نے لکھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کتاب پوری دنیا میں مشہور ہو گئی اور جے کے رولنگ دنیا کی امیر ترین عورت بن گئی۔ دوستو، جے کے رولنگ نے جب ہیری پوٹر کی کہانی مکمل کی تو یہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 12 پبلیشرز کے پاس گئی تھی تاکہ اس کی کہانی کو پرنٹ کیا جا سکے، لیکن ان 12 کے 12 پبلیشرز نے اس کو انکار کر دیا کہ یہ کتاب بک نہیں سکتی اور کوئی اس کہانی کو نہیں پڑھے گا۔ لیکن پھر بڑی مشکل سے ایک پبلیشر نے ہیری پوٹر کو پبلش کرنے کی حامی بھر لی۔ ان 12 پبلیشرز کی شاید یہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ ہیری پوٹر نے اربوں ڈالرز کمائے، اس پر بہت سی موویز بھی بنی اور یہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ آئی ول سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔